السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک کورس سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اردو ای کامرس اکیڈمی اور پرواز ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ تمام سٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج جو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کرنے لگے ہیں، یہ اسپیسیفکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کے لیے بنایا گیا ہے، جو ہمارے پاس اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ کمپٹیشن کا یہ جو دور ہے، جس میں بچہ جو ہے وہ اے آئی کے ٹولز کو استعمال کر رہا ہے، اس دور میں ہم لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب کیسے کرتے ہیں۔ آپ یہاں پہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے ایک پروفیٹیبل سسٹم کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، جس میں ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے۔ لیکن بیسکلی آپ لوگ ایک ٹوٹل سسٹم سیکھیں گے جس کے ذریعے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکیں بڑے مختصر ٹائم میں، اور ایک اسپیسیفکلی ایک پاتھ کو ہم لے کے، ایک روڈ میپ کو لے کے چلیں گے کہ ود ان اے منتھ ہم یہ اپنا جو سفر ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں اور آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پریکٹیکلی کرتے ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن کرواتا جاؤں۔ میرا نام سہیل ارشد ہے اور میں پچھلے 26 ایئر سے ڈیجیٹل کی فیلڈز میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، ٹرین کر رہا ہوں۔ بہت سارے میرے سٹوڈنٹس انٹرنشپ کرتے ہیں ہمارے پاس، ان کو ساتھ ساتھ میں ہم ٹرین کرتے ہیں۔ میری فیلڈز موسٹلی ڈیجیٹل کی ہی فیلڈز ہیں، آن لائن کی فیلڈز ہیں۔ آن لائن کیسے کام کیا جاتا ہے، کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کو اے آئی اینڈ روبوٹکس کے کورسز بھی کرواتے ہیں۔ تو اسپیسیفکلی ہم لوگ آج ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکچولی ہوتی کیا ہے۔ کیا مارکیٹنگ اور سیلز ایک لفظ ہے؟ جی بالکل نہیں۔ سیلز سم تھنگ ایلس، سیلز ایک مختلف چیز ہوتی ہے اور مارکیٹنگ ایک مختلف چیز ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ مارکیٹنگ کی وجہ سے سیلز ہی جنریٹ ہوتی ہیں، لیکن سیلز اور مارکیٹنگ کو مکس اپ نہیں کرنا۔ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ضرور ہیں۔ آپ اگر مارکیٹنگ سیکھتے ہیں یا سیل سیکھتے ہیں تو آپ کے دو ڈفرینٹ کورسز ہیں، دو ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ کے روڈ میپس ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر فوکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا؟ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسکلی دو الفاظ کے ساتھ بنا ہوا ہے، ایک ہے ڈیجیٹل اور دوسرا ہے مارکیٹنگ۔ اگر ہم صرف مارکیٹنگ کے اوپر فوکس کریں کہ مارکیٹنگ کیا ہے، تو مارکیٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کو پروموٹ کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا۔ اس کے بہت سارے میڈیا ہے، بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ ٹی وی کے اوپر، ریڈیو کے اوپر اشتہارات چلتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ سڑکوں کے اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں۔ لوگ جو ہے اپنے پمفلٹ پرنٹ کر کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اخباروں کے اندر اشتہار دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے ایونٹس کئی جگہ پہ کیے جاتے ہیں۔ اپنی پروڈکٹ جو ہے لوگوں کو بانٹی جاتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا اس کا نا اویئرنیس دی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا مقصد مارکیٹنگ ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی چیز کو، جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے یا سروس ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے۔ آپ سمپل سوچیں کہ آپ نے سڑک کے اوپر ایک بورڈ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی کارنر پہ آپ دیکھتے ہیں بورڈ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، اور وہ بورڈ پیپسی کا ہے، ٹھیک ہے نا، پیپسی بوتل کا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپسی بوتل وہاں پہ بکتی ہے؟ نہیں۔ آپ اگر اس کے بورڈ کے نیچے جائیں گے، وہاں پہ پیپسی بیچنے والے نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے نیچے کوئی دکان ہو، لیکن اگر میں دکان کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک سڑک کی بات کر رہا ہوں۔ کارنر کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، پیپسی کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ کے نیچے پیپسی نہیں بک رہی۔
آپ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس بورڈ کو جب دیکھیں، دیکھنے کے بعد آپ کو اگر پیاس محسوس ہوتی ہے، آپ کو ڈرنک پینے کی طلب محسوس ہوتی ہے، تو آپ پھر اس دکان میں جائیں گے، کسی بھی دکان میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پیپسی بوتل ان سے مانگیں گے۔ اور یہ ایڈورٹیزمنٹ کیوں کی جاتی ہے، یہ مارکیٹنگ کیوں کی جاتی ہے، یہ مارکیٹنگ کے طریقہ کار کس لیے کیے جاتے ہیں؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کو اویئرنس دینا، لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا کہ وہ اس کو دیکھیں اور ان کو جو ہے نا، فار ایگزامپل یہ برگر کا آپ کے سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے، تو برگر کا بورڈ کو دیکھ کے آپ کو ہو سکتا ہے بھوک لگے، آپ کا دل کرے کہ میں برگر کھاؤں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ اشتہار خوبصورت ہوگا، اچھا بنا ہوگا، اس کے اندر کوئی اٹریکٹیو چیز ہوگی جو آپ کے لیے اٹریکٹیو ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی پھر وہی چیز خریدیں گے۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ نے جگہ جگہ پہ پیپسی کے بورڈ دیکھے ہیں، تو آپ دکاندار سے جا کے پیپسی مانگیں گے، آپ اس سے کوکا کولا نہیں مانگیں گے۔ اور اگر آپ نے کوکا کولا کے اشتہار سارا دن دیکھ رہے ہیں، تو آپ جو ہے دکاندار سے جا کے کوکا کولا مانگیں گے، کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ جس چیز کو وہ بار بار دیکھتا ہے وہی چیز اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور اس چیز کے بیٹھنے کے بعد اس کے زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اس نے سارا دن دیکھے ہوتے ہیں۔ تو مارکیٹنگ کا لب لباب یہ ہے کہ آپ نے اپنی چیز کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں نقش ہو جائے، اور جس وقت ان کو ضرورت محسوس ہو تو آپ کا ہی برانڈ ان کے سامنے آئے اور ان کی زبان سے آپ کے ہی برانڈ کا جو ہے وہ لفظ نکلے۔ اگر اس نے پیپسی سارا دن دیکھا ہے تو وہ پیپسی ہی مانگے گا، اگر اس نے کوک سارا دن دیکھا ہے تو وہ دکاندار کے پاس جا کے کوک مانگے گا۔ تو یہ ہے مارکیٹنگ کا بیسکلی لب لباب۔ اور اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو مارکیٹنگ بہت زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ بادشاہ اپنے بڑے بڑے، آج سے 10,000 سال پہلے یا 3,000 سال پہلے، بادشاہ بڑے بڑے اپنے بت بنواتے تھے، جس طرح اہرام مصر کے اندر سے بڑے بڑے بت نکلے ہیں، وہ بت بادشاہوں کے ہوتے تھے۔ اور وہ بادشاہ اپنے بت کیوں بنواتے تھے؟ وہ بادشاہ اس لیے بت بنواتے تھے کہ لوگوں کے دل کے اندر ان کا رعب پیدا ہو، لوگوں کے دل کے اندر ان سے محبت پیدا ہو، یا لوگوں کے دل کے اندر ان سے خوف پیدا ہو۔ وہ کئی دفعہ بت اس نے بنائے ہوتے تھے، اس کے ہاتھ میں شیر ہے، وہ شیر کا شکار کر رہا ہے تیر کے ساتھ۔ کئی دفعہ اس نے ایسے بت بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ جو ہے لوگوں کے اندر کوئی چیز بانٹ رہا ہے، لوگوں سے پیار کر رہا ہے۔ تو آج سے پری ہسٹورک، یعنی کہ ہم 3,000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے کے جو بت نکلے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ دیکھنے والے ان سے مرعوب ہو جائیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہ ٹیکنالوجیز چینج ہوتی گئیں، ٹھیک ہے؟ اگر آج سے آپ کو 40 سال پہلے کی بات یاد ہے تو ٹی وی، اخبارات کے اندر اشتہارات کا بہت زیادہ رواج ہوتا تھا، میگزینز ہوتے تھے، آج بھی ہیں لیکن آج ان کی ویلیو کم ہو گئی ہے، کیونکہ آج انٹرنیٹ آ چکا ہے، فیس بک، ٹک ٹاک اور اس طرح کے پلیٹ فارم آ چکے ہیں جہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ ان کو زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ اب لوگ پی ٹی وی نہیں دیکھتے، پہلے لوگ پی ٹی وی بہت زیادہ دیکھتے تھے، تو پی ٹی وی کے اوپر اشتہار آتے تھے اور بہت مہنگے اشتہارات ہوتے تھے۔ تو یہ تھا بیسکلی مارکیٹنگ، کہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے۔ مارکیٹنگ میں آپ نے اپنی پروڈکٹ کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ آپ کی چیز خریدیں یا آپ کی چیز استعمال کریں۔ اور اس کے لیے کچھ ایگزامپلز یہ آپ کے سامنے، ٹی وی، ریڈیو، یا پوسٹرز، اور یہ سڑکوں کے اوپر لگے ہوئے بڑے بڑے بینرز اور یہ بورڈز، یہ تمام اشتہارات جو جنہیں ہم کہہ رہے ہیں، یہ بیسکلی مارکیٹنگ کے ہی ٹولز ہیں۔ اب یہی کام جب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، یعنی کہ آن لائن پلیٹ فارمز یہ ہوتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ہوتا ہے،
تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہلاتا ہے. سمپل سے ورڈز میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے مطلب مارکیٹنگ کی وہ فیلڈ جو آن لائن کی فیلڈز میں ہے, جو آن لائن کے پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے, اس میں چاہے وہ گوگل ہو, چاہے فیس بک ہو, چاہے ٹک ٹاک ہو, چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو. تو جب ہم اس کو آن لائن کی فیلڈ میں لے جائیں گے تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہلائے گی. مقصد اس کا سیم وہی ہے اور کام بھی اس کے اندر سیم وہی ہے جو ہم نے سمپلی فزیکل مارکیٹنگ کے اندر کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور فزیکل مارکیٹنگ جو ہے وہ اس میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے فزیکل مارکیٹنگ بہت ایکسپینسو ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ راولپنڈی میں رہتے ہیں اور مال روڈ کے اوپر یا مری روڈ کے اوپر اگر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس طرح یہ آپ کے سامنے ہے, تو یہ بورڈ جو ہے یہ لاکھوں روپے میں اس کی کاسٹ ہوگی. اس کا گورنمنٹ کو کرایہ بھی جاتا ہے, اس بورڈ بنانے کا جو ہے وہ کرایہ بھی ہے, اس کے جو ہے اوپر جو پوسٹر لگا ہوا ہے اور منتھلی اس کے چارجز جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ لاکھوں روپے میں پڑتا ہے. وہ بورڈ ہر گاڑی والا وہاں سے جو گزر رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے, اور جتنا زیادہ کنجسٹڈ ہوگا, جتنا زیادہ رش والی جگہ ہوگی, وہاں کا بورڈ اتنا زیادہ ایکسپینسو ہوگا. جبکہ اگر ہم یہی کام فیس بک کے اوپر کرتے ہیں تو شاید یہ کام ہمارا ہزاروں روپے میں ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ فلائر پرنٹ کرتے ہیں اور یہ فلائر جو ہے 1000 فلائر پرنٹ کرتے ہیں A4 سائز کا, جو ہمارا A4 پیپر ہوتا ہے اس کے سائز کا, اگر تو 1000 پرنٹ کرنے میں اس وقت 20 سے 25 ہزار روپیہ لگتا ہے. اس کے بعد اس کو آپ 1000 لوگوں تک پہنچائیں گے, ان کو پرووائڈ کریں گے, تو اس کے اوپر بھی 5-7 ہزار روپے آپ کا خرچ کریں گا. نہ کرتے ہوئے بھی آپ کا 30,000 روپے 1000 پوسٹر پہ لگ جائے گا. اور وہ 1000 پوسٹر ہے تو ظاہر ہے وہ 1000 لوگوں تک ہی آپ کا پوسٹر پہنچا, 1000 لوگوں تک ہی میسج آپ کا گیا. جبکہ فیس بک کے اوپر میں شاید 500 روپے کے اندر اپنا میسج جو ہے وہ 1000 لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں. اگر فیس بک کے اوپر میں اپنی کمپین رن کرتا ہوں اور 500 روپیز ایکسپینس کرتا ہوں تو وہ 500 میں 1000 سے زیادہ لوگوں تک میرا میسج چلا جائے گا. پہلا تو بینیفٹ یہ ہے کہ فزیکل مارکیٹنگ مہنگی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سستی ہے, نمبر 1. نمبر 2, فزیکل مارکیٹ بہت محدود ہے. مثال کے طور پہ اگر میں نے بورڈ لگایا ہے اور وہ بورڈ میں نے مری روڈ پہ لگایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مال روڈ یا بحریہ ٹاؤن کے اندر بھی لوگوں کو میرا ایڈ نظر آئے, تو مجھے بحریہ ٹاؤن کے اندر دوسرا بورڈ لگانا پڑے گا. تو دونوں جگہ پہ علیحدہ علیحدہ ایکسپینس کرنا پڑے گا. اور اگر میں نے پمفلٹ بانٹنے ہیں, 1000 پمفلٹ جو ہے وہ میں نے ایک ایریے میں بانٹ دیا ہے. میں کراچی میں جا کے نہیں بانٹ سکتا, میں راولپنڈی میں ہوں تو میں نے راولپنڈی میں جو ہے لوگوں میں بانٹ دیا ہے. اب میں نے کراچی بھی کے لوگوں کو بھی وہ میسج پہنچانا ہے, میری ایسی کوئی سروس ہے یا پروڈکٹ ہے جو میں کراچی میں بھی بیچنا چاہتا ہوں, تو اب میں کراچی میں کیسے جاؤں گا؟ یا تو میں کراچی میں کوئی بندہ ڈھونڈوں گا کہ بھئی یہ میرے پمفلٹ آپ ادھر بانٹیں. اور یہی اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں, یعنی کہ فیس بک پہ اوپر فار ایگزامپل کرتے ہیں, تو فیس بک کے اوپر آپ کو ایک ہی ایڈ آپ کراچی میں بھی چلا سکتے ہیں, اسی وقت آپ راولپنڈی میں بھی چلا سکتے ہیں, مال روڈ پہ بھی چلا سکتے ہیں, مری روڈ پہ بھی چلا سکتے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں بھی چلا سکتے ہیں. آپ امریکہ کے اندر بھی وہ ایڈ رن کر سکتے ہیں. آپ چاہیں ایک ایڈ جو آپ نے پاکستان میں بیٹھ کے بنایا ہے وہ پوری دنیا کے اندر کسی جگہ پہ بھی اسے آپ رن کر سکتے ہیں, کسی جگہ کے لوگوں کو بھی آپ ٹارگٹ کر کے ان کو وہ اپنا ایڈ دکھا سکتے ہیں, جو کہ فزیکل مارکیٹنگ میں ناممکن ہو جائے گا یا بہت زیادہ کاسٹلی پڑ جائے گا. تو بیسیکلی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسپینڈ بہت زیادہ کر سکتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں.
اگر آپ لیٹ سے آن لائن قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آن لائن تو پوری دنیا میں کسی بھی بچے کو بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فزیکل ایڈ رن کیا تو آپ امریکہ کے اندر کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ فیس بک آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ امریکہ کے اندر ایڈ رن کر سکیں۔ اب آ جاتا ہے تیسری چیز اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایڈ بنایا ہے، ایک میں نے پوسٹر بنا لیا ہے، یا ایون کہ میں نے یہ بورڈ کی فلیکس بنا لی ہے اور اس کے اندر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، نمبر غلط لکھا گیا ہے، کوئی اس کے اندر بگ مسٹیک ہو گئی ہوئی ہے، پرائس کا فرق جو ہے وہ آ گیا ہے، میں نے پمفلٹ پرنٹ کروائے ہیں، میرا 25,000 روپے لگ گیا ہے، اور میں نے کیا اس کا نام ہے، اس کے اندر ایک مسٹیک ہو گئی ہے، اب وہ میرا 25,000 روپے ضائع ہے، وہ مسٹیک ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پرنٹ ہو چکے ہیں، وہ مسٹیک ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ نے ایک ایڈ بنایا اور آپ نے ایڈ جو ہے وہ رن بھی کر دیا، کمپین رن کر دی، اچانک کسی دوست نے کہا بھائی آپ نے یہاں پہ یہ مسٹیک کی ہوئی ہے، یہاں پہ سپیلنگ کی مسٹیک ہے، یا یہاں پہ آپ کی جو ہے کیا اس کا نام ہے ٹیلی فون نمبر آپ کا غلط لکھا ہوا ہے، تو آپ اسی وقت اپنے ایڈ کو چینج کر سکتے ہیں، آپ کی کوئی کاسٹ نہیں آئے گی، آپ نے خود کرنا ہے، تو آپ اسی وقت ایڈ کو بند کریں گے، اس کے اندر چینج کریں گے دوبارہ، ود ان 5 منٹس وہ ایڈ دوبارہ رن کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 مین چیزیں ہیں جو فزیکل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر فرق ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ بھئی میرا ایڈ جو ہے وہ خواتین سے ریلیٹڈ کوئی آئٹم ہے جو خواتین یوز کرتی ہیں، خواتین کے کپڑے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ میرا ایڈ صرف خواتین کو نظر آئے، اور اگر میں گھروں کے اندر پمفلٹ بانٹ رہا ہوں تو میں اسے کنٹرول نہیں کر سکتا کہ بھئی صرف میرے ایڈ جو ہے صرف خواتین دیکھیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں اگر مردوں نے اٹھا لیا تو وہ میرا ایڈ ضائع ہو گیا، میں نے 1,000 پمفلٹ تھا اور میرا ایڈ جو ہے ایک مرد نے اٹھا لیا ہے، اس نے جو ہے نا کہا کہ یہ تو میرے سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے، اس نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ فیس بک کے اوپر جب آپ ایڈ رن کرتے ہیں اور آپ نے لیٹ سے 1,000 لوگوں تک میسج پہنچانا ہے اور آپ چاہتے ہیں صرف خواتین کو میسج پہنچے، تو وہ صرف خواتین کو میسج پہنچے گا، وہ مردوں کو میسج نہیں پہنچے گا۔ تو یہ فیس بک کے اوپر یا آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر بھی یہ آپ کے پاس فیسلٹی ہے کہ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایڈ کن لوگوں کو نظر آئے اور کن لوگوں کو نظر نہ آئے۔ تو یہ 3-4 جو فرق ہیں وہ میں نے سیدھا آپ کے سامنے رکھ لیے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو وقتاً فقتاً ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلتی جائیں گی۔ نیکسٹ تھنگ آ جاتا ہے سکوپ کیا ہے، اس کے اندر کیریئرز کیا ہیں، کون ہائر کر رہا ہے، یا اس کی پری ریکویزٹ کیا ہے۔ پری ریکویزٹ اس کی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی تعلیم، آپ نے 8 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے، اٹس اوکے، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، صرف اتنا ہے کہ آپ انگلش پڑھ سکیں۔ ابھی اے آئی کے اس دور میں تو وہ بھی ایک جو ریکوائرمنٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، آپ اردو کے اندر جو ہے اپنے پورے سسٹم کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، پنجابی کے اندر اس لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ جو بھی لوکل زبان ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ اے آئی کے ذریعے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ انگلش پڑھ سکیں، انگلش کو سن کے سمجھ سکیں، اس کے علاوہ اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کی کیا ایجوکیشن ہے۔ آپ کی ایجوکیشن ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کا سکوپ کیا ہے؟ اگر آپ جاب کرتے ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت جتنے دکاندار ہیں وہ تمام کے تمام دکاندار اپنی ای کامرس کی پلیٹ فارم بنانا چاہ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن بھی سیلنگ کریں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔
ایک شخص نے راولپنڈی میں دکان بنائی ہے، مال روڈ پہ دکان بنائی ہے، تو وہ صرف مال روڈ کے کسٹمر کو ہی چیزیں بیچ سکتا ہے، آن لائن تو وہ پورے دنیا میں بیچ سکتا ہے۔ تو وہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے کام بڑھے اور وہ کام جو ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں، نہیں تو کم از کم پورے پاکستان کے اندر تو وہ بیچ سکیں۔ تو ان کو اس کام کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ادارے ہیں قرآن آن لائن، اگر میں مری روڈ کی بات کرتا ہوں تو صرف مری روڈ کے اوپر بھی کم از کم 3000 کے قریب اس وقت قرآن آن لائن کے ادارے ہیں۔ وہ تمام کے تمام لوگ، ان کو کسٹمر چاہیے کہاں سے؟ آسٹریلیا سے، امریکہ سے، یورپ سے، ان ممالک سے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ ہائر کیے ہوتے ہیں اپنے پاس۔ جتنے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کو اپنے سافٹ ویئر بیچنے کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مارکیٹنگ کے لوگوں کی ضرورت تو ہر ادارے میں ہر جگہ ہوتی ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ایک ادارہ ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے انجینئر کی ضرورت نہ ہو، ایک ادارہ ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی ضرورت نہ ہو، لیکن کوئی بھی ایسا ادارہ جہاں پہ بزنس ہو رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بزنس کرتے ہیں، ان کے پاس مارکیٹنگ کے لوگ لازمی ہیں۔ اور آج کل کے دور میں یہ تمام مارکیٹنگ کے لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف ان کا رجحان ہو چکا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے ادارہ اور بڑے سے بڑے کمپنیاں، وہ تمام اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سولو بندے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر آتی ہے تو آپ کسی جگہ پہ بھی جاب مل سکتی ہے۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ ہائر کرنے والے کو پتہ ہو کہ آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ اس کی چیز سیل کر سکتے ہیں، آپ کی جاب ہو گئی۔ اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی پروڈکٹ ہے یا سروس ہے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، لیٹ سے آپ قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں خود قرآن پڑھاتا ہوں اور میں جو ہے کہ جو ہے وہ آسٹریلیا میں بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، ظاہر ہے وہاں سے پیمنٹ زیادہ ملے گی، جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ زیادہ عرصہ تک آپ کے ساتھ چلیں گے، تو آپ کو وہ اسٹوڈنٹ کیسے ملیں گے؟ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ضرورت ہے۔ آپ خود صرف سولو کام کر رہے ہیں، اکیلے کام کر رہے ہیں، تو آپ ظاہر ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ اپنے ساتھ ہائر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ کسی کو کہیں گے کہ مجھے اسٹوڈنٹ ڈھونڈ کے دیں تو میں آپ کو اتنی پرسنٹیج دے دوں گا، آپ کو اتنا انسینٹیو دے دوں گا، یا خود آپ اپنی کمپین رن کریں گے، آپ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہائر کر لیں گے، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اٹینڈ کر لیں گے اور ان کو جو ہے وہ قرآن پڑھائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے، آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے، آپ کے پاس کوئی کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے وہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سیل آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس دکان نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کے پاس پروڈکٹ ہے، تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں، آن لائن سیل کریں، سمپل از دیٹ۔ اور اگر آپ کے پاس اپنی پروڈکٹ بھی نہیں ہے اور اپنی سروسز بھی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ایسی وہ اسکل نہیں ہے، یا آپ کے پاس کوئی اپنی پروڈکٹ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں پھر بھی اپنا ہی کام کرنا چاہتا ہوں، میں جاب نہیں کرنا چاہتا، میں دن میں 2 یا 3 گھنٹے کام کرنا چاہتا ہوں میں پارٹ ٹائم کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں بھی آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہوئے پیسے کما سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ہمارے پرواز ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو مختلف سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایس سی او کی سروسز ہیں، ویب سائٹ ڈیزائننگ کی سروسز ہیں، ایپ ڈیولپمنٹ کی سروسز ہیں، اور بہت ساری سروسز ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی پروڈکٹس بیچنا چاہتے ہیں اور وہ لوگوں کو پراپرلی فل ٹائم ہائر نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کوئی ہماری زیادہ پیمنٹ نہ لگے یا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم کسی بندے کو ہائر کر کے بٹھا سکیں، تو آپ ان لوگوں کو سروسز دے سکتے ہیں اور آپ ان سے انسینٹیو لے سکتے ہیں یا ان سے پروجیکٹ بیس جو ہے وہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بیسکلی اس کے کیریئر اور سکوپ اور یہ ساری چیزیں۔ نیکسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہمارے آج کے لیسن کی آخری چیز ہے وہ ہے
کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک سکل ہے. جب میں سکل کی بات کرتا ہوں تو سکل کیا ہوتی ہے؟ ایک ہنر. جیسے کہ ایک شخص ترخان ہے تو ترخان ایک ہنر ہے، اس کا ہنر ہے. ایک شخص جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، ویلڈنگ کا کام کرتا ہے تو ویلڈنگ کرنا اس کا ہنر ہے. ایک شخص پینٹر ہے، گھروں کی پینٹنگ کرتا ہے یا گاڑیوں کی پینٹنگ کرتا ہے تو پینٹنگ کرنا اس کا ہنر ہے. تو جب ہم ہنر کی بات کرتے ہیں اور آپ ہنر سیکھنے جب جاتے ہیں تو آپ کیا سیکھتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ ترخان کا کام یعنی کہ کارپینٹر کا کام سیکھنے گئے ہیں تو آپ کو فرنیچر بنانا ہے نا، آپ کو کرسی بنانی ہے، ٹیبل بنانا ہے، ساری چیزیں بنانی ہے. تو آپ کو استاد کیا سکھائے گا؟ سب سے پہلے وہ آپ کو اس کے ٹولز کا استعمال سکھائے گا. جب آپ نے ایک ہنر سیکھنا ہے، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جب سیکھتے ہیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کیا سیکھیں گے؟ آپ ان ٹولز کو سیکھیں گے جن کے ذریعے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جاتی ہے. یعنی کہ کارپینٹر آپ کو ہتھوڑی چلانا سکھائے گا، آری چلانا سکھائے گا، اس کے جو جو ٹولز ہیں وہ آپ کو اس کا استعمال سکھائے گا، اس کی سیفٹی سکھائے گا، اس کا بہترین استعمال سکھائے گا. اس کے بعد جس وقت آپ کو آری چلانا اچھی طرح آ جائے گی یا ہتھوڑی چلانا اچھی طرح آ جائے گی، پھر وہ آپ کے سامنے ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھے گا کہ اب اس سے جو ہے آپ ٹیبل بنائیں. کیونکہ اگر وہ آپ کو ٹولز کے استعمال سیکھے بغیر اگر آپ لکڑی آپ کے ہاتھ میں وہ پکڑا دے گا تو آپ اس لکڑی کو ضائع کر دیں گے. اور لکڑی جو جس سے فرنیچر بنتا ہے وہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، تو وہ لکڑی اس کی ضائع ہوگی. ٹھیک ہے، اگر ایک کرسی کے اوپر میں کہتا ہوں ایک اس کی جو لکڑی کا پیس ہے وہ اگر 2,000 روپے کا یا 3,000 روپے کا ہے تو اگر آپ اس کی آپ کو کٹنگ نہیں آتی، آپ کو ہتھوڑی چلانی نہیں آتی تو آپ اس کا 2-3 ہزار روپے کی لکڑی ضائع کر دیں گے. تو جب بھی آپ نے سکل سیکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ ٹولز کا استعمال سیکھتے ہیں. تو جب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے جائیں گے تو ہم کچھ ٹولز کا استعمال کریں گے، اور آج کل کے دور میں یہ ٹولز جو ہے اے آئی نے بہت آسانی کر دی ہے. پہلے ہم فوٹو شاپ، کورل ڈرا سیکھتے تھے. فوٹو شاپ سیکھنے کے لیے 3 مہینے کا پورا ایک کورس ہے. آج آپ کو کینوا صرف ہم 2 دنوں میں سکھا دیں گے. جو کام آپ نے فوٹو شاپ کے اوپر کرنا تھا وہ سارے کا سارا آپ کینوا کے اوپر انشاءاللہ کریں گے. کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے، کنٹینٹ بنانے کے لیے 6 مہینے کے کورسز کرتے تھے، پھر بھی لوگ ایکسپرٹ نہیں بنتے تھے. آج چیٹ جی پی ٹی نے وہ آپ سب کے لیے آسانی کر دی ہے. تو اے آئی کے اس دور میں جو کام ہم 6 مہینے میں سیکھنا تھا وہ 1 مہینے کے اندر سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور 1 مہینے کے اندر اندر پریکٹیکلی ہم ایک کام جو ہے وہ کر لیں گے. تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر استعمال ہونے والے ٹولز کا استعمال سیکھیں گے، اس کا بہترین استعمال سیکھیں گے کہ اس سے بہترین ریزلٹس ہم نے کیسے لینے ہیں. اور سب سے آخر میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اٹس اے ٹیم گیم. یہ آپ ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ پروڈکٹ کے اوپر فوکس نہیں کریں گے. پروڈکٹ کا نالج آپ کے پاس ضرور ہوگا لیکن پروڈکٹ کہاں سے آئے گی، کہاں جائے گی، کس طرح آئے گی، وہ آپ صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو فوکس کریں گے. پروڈکٹ پرووائڈ کرنے والے کوئی دوسرے شخص ہوں گے. قرآن آن لائن کا آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں، قرآن پڑھانے والے دوسرے لوگ ہیں. 2 ٹیم ممبرز مل کے اس کام کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے. آپ اس وقت تو سولو کام کریں گے کیونکہ آپ نے تمام چیزیں سیکھنی ہیں، لیکن آپ کی ایک جو چیز ہوگی جو بھی آپ چوز کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر ماسٹر ہو جائیں گے بہت ہائی لیول کے.
اور باقی چیزوں کے لیے آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. بیسکلی انٹروڈکشن تھا، انڈکشن تھی. یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم کلاس میں اس حوالے سے کویسچن آنسر کریں گے. ہماری کلاس رات کو 9 بجے ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا. گروپ میں اس حوالے سے تمام چیزیں شیئر کر دی جائیں گی. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے کلاس کو ضرور اٹینڈ کریں. پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، نہیں سمجھ آتی 2 دفعہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کوئی کویسچن ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ ساری چیزیں ہم کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.